السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین اسلام، پیاری ماں اور بہنوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے لا الہ الا اللہ کے بارے میں۔ لا الہ الا اللہ یہ چھوٹا سا کلمہ ہے جس کی بہت سارے فضائل ہیں اور کچھ فضیلتیں پچھلے دروس میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ جتنے بھی ہم اذکار کرتے ہیں تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ دوسری فضیلت مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دے جس کلمے کو پڑھ کر کے میں ذکر کروں اور تجھے پکاروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ ایسا کلمہ ہے جو تیرے تمام بندے کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر ساتوں آسمان اور ان کے اندر رہنے والے لوگ اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، لمالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تیسری فضیلت بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کی زندگی کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ رہا ہو، یعنی مرتے وقت وہ لا الہ الا اللہ آخری کلمہ پڑھا ہو، تو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب کوئی آدمی قریب المرگ ہو، موت کے قریب ہو، تو اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ تو اس طرح کے بے شمار فضائل لا الہ الا اللہ کے ہیں۔ بظاہر یہ کلمہ چھوٹا سا ہے لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یعنی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس کلمے کے اندر، اس جملے کے اندر جو پیغام ہے وہی پیغام تمام انبیاء کرام اس دنیا کے اندر اپنی قوم کے سامنے پیش کرتے رہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے اندر دو کڑی ہے، ایک کڑی نفی ہے، لا الہ الا اللہ اس بات ہے، یعنی پہلے معبودان باطلہ کا انکار ہوگا کہ کوئی دنیا کے اندر معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، یعنی حقیقی معبود صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے۔ تو یہ دو کڑی ہیں اس جملے کے اندر، اور ان دونوں کڑیوں کے اوپر ایمان رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جب بھی ہم کسی قوم کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کریں گے، اسلام کی دعوت پیش کریں گے، تو سب سے پہلے اسی کلمے کے مفہوم کو پیش کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا، قرآن مجید سورہ یوسف آیت نمبر 108 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی دین اسلام کا راستہ یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کی وحدانیت اور اللہ ہی کی عبادت کی طرف بلانا، علی بصیرۃ علم کی روشنی میں، یعنی لا الہ الا اللہ کے اندر جو پیغام پیش کیا گیا ہے اس پیغام کا مجھے علم ہے، اور اس علم کی روشنی میں تمام لوگوں کو اللہ کی طرف یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اسی چیز کو فالو کرتے ہیں، یعنی میں لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میرے ماننے والے تمام لوگ لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ نکلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل تھا اور آپ کی امت کا یہی عمل ہے کہ جب بھی کسی کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کریں، اللہ کی دعوت کو پیش کریں، دین اسلام کو پیش کریں، تو دین اسلام کی اس بنیادی چیز کی طرف سب سے پہلے دعوت دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور راوی حضرت معاذ بن جبل ہیں، حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 1458۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا۔ یہ معاذ بن جبل بڑے معزز صحابی تھے، 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیے اور 36 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں
اسلام قبول کرنے کے بعد صرف ان کے پاس 18 سال کا موقع ملا، اس کے اندر دین کا اتنا علم انہوں نے حاصل کیا کہ حلال و حرام کی اس امت کے اندر سب سے بڑے عالم تھے۔ تو معاذ ابن جبل کو رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تو آپ نے انہیں نصیحت فرمائی اور کہا انک تأتی قوم من اہل الکتاب، اے معاذ جس قوم کے پاس تم جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرنا، یعنی اہل یمن کے سامنے، اہل کتاب کے سامنے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرنا، یہ تمہاری دعوت کا سب سے پہلا پہلو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ اس بات کو مان لیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، تو تم انہیں بتاؤ کہ رات اور دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ دیکھیے عبادات کے اندر سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، لیکن نماز سے پہلے جب ہم دین کی دعوت پیش کریں گے تو لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کریں گے۔ یہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ کی دعوت اگر ہمیں نہیں معلوم ہے تو نماز کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی حیثیت ہے، یہ عبادت بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو اگر یہ لوگ مان لیں تو تم انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اگر وہ لوگ اسے بھی مان لیں فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تو تم انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، تو اخذ من اغنیائہم، وہاں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، فترد علی فقرائہم، اور وہاں کے جو غریب اور مسکین ہیں ان کے اوپر لوٹا دی جائے گی، یعنی انہیں دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر وہ لوگ اس بات کو مان لیں، زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کر لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، تو جو ان کا مال ہے جس میں زکوٰۃ لینا ہے، بہت عمدہ قسم کے مال کو زکوٰۃ میں لینے سے بچنا، وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، جس کے اوپر ظلم کیا جائے اس کی بد دعا سے بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بد دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ اس حدیث کے اندر آپ دیکھیں صراحت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سب سے پہلی دعوت جو ان کے سامنے پیش کرنا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ایک صحابی کے بارے میں بیان کیا، لیکن یہی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے ہے کہ جب بھی ہم دین کی دعوت کے لیے نکلیں گے تو سب سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دوسرے نمبر کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے ہم لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کریں گے، اس کے بعد نماز کی دعوت پیش کریں گے، اس کے بعد زکوٰۃ کی دعوت پیش کریں گے، اس طرح سے ترتیب وار ہم دعوت پیش کریں گے، لیکن دین کی جو سب سے پہلی بات ہم لوگوں کو بتائیں گے وہ ہے لا الہ الا اللہ اور اس کا مفہوم۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ روایت بھی صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 3701۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب خیبر کا موقع تھا، خیبر سے مراد سن 7 ہجری میں خیبر ایک علاقہ ہے مدینہ سے قریب جہاں پہ یہودی رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ لشکر بھیجا۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، یا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ کا جو قائد ہوتا تھا، سردار ہوتا تھا، لیڈر ہوتا تھا، اس کو جھنڈا دیا جاتا تھا، اور اسی کی قیادت میں، اسی کی سرداری میں دوسرے لوگ جہاد کیا کرتے تھے، جنگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی کے ہاتھوں پہ خیبر کو فتح نصیب فرمائے گا۔ تو یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن بیان فرمائی، رات میں لوگ غور و خوض کرتے ہوئے رات گزارے کہ ہم میں سے کون آدمی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جھنڈا عطا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلہم یرجو ان یعطاہا، صحابہ کرام میں سے ہر ایک کی یہ دلی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا اسے عطا کیا جائے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے آئے، صحابہ کرام کے سامنے، تو آپ نے کہا اینا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہوا یشتکی عینیہ، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھ آئی ہوئی ہے۔ فارسلوا الیہ فاوتی بہ، لوگوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قاصد کو بھیجا اور ان کو بلا لایا گیا۔ فبصق فی عینیہ ودعا لہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھک ان کے آنکھوں میں لگایا اور ان کے لیے دعا کی۔ فبرأ کأن لم یکن بہ وجع، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب اور تھک کی برکت سے ان کی بیماری اس طرح سے زائل ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں فَأَعْطَاهُ الرَّایَةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور کہا انفذ علی رسلک حتی تنزل بساحتہم، کہ تم چلو یہاں تک کہ دشمنان اسلام کے وادی میں پہنچ جاؤ، میدان میں پہنچ جاؤ۔ ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر انہیں جب دشمن کے ایریے میں، دشمن کے علاقے میں تم پہنچو تو انہیں سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دو۔ وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يُحِبُّ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ، انہیں سب سے پہلے اسلام کی طرف دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کی جو حقوق اسلام میں ان پر عائد ہیں وہ انہیں بتلانا۔ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے پہلا حق ہے کہ بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یہی مفہوم لا الہ الا اللہ کا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو، حضرت علی بن ابی طالب کو کہا کہ جب ان کے میدان میں، ان کے علاقے میں اور ان کے ایریے میں پہنچنا تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت انہیں پیش کرنا۔ فَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی ہدایت کے راستے کو پا لیا، یعنی اسلام قبول کر لیا، خیر لک من حمر النعم، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس زمانے میں سب سے قیمتی چیز سرخ اونٹ سمجھا جاتا تھا، سرخ اونٹ سب سے قیمتی سامان سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی بھی ہدایت کے راستے پہ آ گیا تمہارے ذریعے سے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، یعنی اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں کی جا سکتی۔ آپ دیکھیں اس روایت کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جھنڈا دے کر کے روانہ کیا تو آپ نے یہی نصیحت فرمائی کہ دشمن کے علاقے میں پہنچ کر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی انہیں دعوت دینا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی ہم دین کا پرچار کریں گے، دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، تو ہم پہلے نماز نہیں بتائیں گے، روزہ نہیں بتائیں گے، زکوٰۃ نہیں بتائیں گے، حج نہیں بتائیں گے، بلکہ سب سے پہلے ہم لا الہ الا اللہ کی تعلیم دیں گے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھائیں گے اور لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرنے کی تاکید کریں گے۔ جب وہ لوگ اس کو تسلیم کر لیں گے، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کی طرف ہم ان کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے کہ لا الہ الا اللہ کے فضائل میں سے ایک بنیادی فضیلت ہے کہ دعوت دین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے۔ تو دعوت دین کی جو ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، اس دعوت کو جب ہم انجام دیں گے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ یہی اس سبق کا خلاصہ ہے، یہی اہمیت ہے اس جملے کی اور اس کلمے کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنی دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں، کے باب میں ہمیں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔